شفیق الرحمان کی مشہور و معروف کہانی 99 ناٹ آؤٹ۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ میچ جیتا، یا یوں کہیے کہ ہارتے ہارتے بچے۔ سب سے زیادہ سکور مقصود گھوڑے کا تھا۔ اس نے صبح سے کھیلنا شروع کیا تو کوئی سٹروک ایسا نہ تھا جو اس نے نہ دکھایا ہو۔ بولر کو خوب سزا دی اور 2 گھنٹے کے بعد 3 رنز بنائیں۔ اس کے بعد جو اچھل اچھل کر کھیلا ہے تو دوپہر تک 3 سے 10 تک سکور پہنچا دیا۔ لنچ کے بعد وہ بہت تیز کھیلا، آگے بڑھ بڑھ کر وہ ہٹیں لگائیں کہ 5 رنز کا اضافہ اور کر دیا۔ جب ہم شام کو رو پیٹ کر جیتے اور آخری کھلاڑی نے آخری ہٹ لگائی تو مقصود گھوڑا 20 رنز بنا چکا تھا۔ ہمارے مخالف بھی کافی گئے گزرے تھے، وہ بھی اسی طرح کھیلے تھے۔ ان کی بولنگ کا حال یہ تھا کہ 11 کھلاڑیوں میں سے 10 نے بولنگ کی تھی اور 11واں وکٹ کیپر تھا، لہٰذا مجبور تھا، ورنہ وہ بھی حسب توفیق مدد کرتا۔ کھیل دیکھنے والوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ دونوں ٹیموں کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کہیں ہار نہ جائیں، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں جیت نہ جائیں۔ میں مقصود گھوڑے کو لے کر شیطان کے ہاسٹل میں پہنچا۔ ان کے کمرے میں مدھم روشنی میں ایک بڑے سے پلنگ پر چند حضرات رضائیاں اوڑھے کھانا کھا رہے تھے۔ شیطان بولے، سردی زیادہ ہے اور ہم تھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے رضائی منگوائی اور ہم بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ مقصود گھوڑے نے پوچھا، روفی صاحب آپ کیسے ہیں؟ شیطان بولے، میں بفضل خدا تعالیٰ بخیریت ہوں اور خیر و عافیت آپ کی خداوند کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ دیگر احوال یہ ہے کہ میں تندرست ہوں۔ میں نے سیکنڈ شو کے لیے کہا اور پوچھا، اب کیا بجا ہوگا؟ شیطان گھڑی دیکھ کر بولے، جمعرات ہے۔ ویسے سینما میں بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ شیطان کہنے لگے، 1 گھنٹے کا کیا ہے، 10 منٹ میں گزر جائے گا۔ آج سینما اسی طرح چلیں گے، رضائیاں اوڑھ کر، اور نوکر حقہ ساتھ لے کر چلے گا۔ اس پر بڑی بحث ہوئی۔ مقصود گھوڑے نے کہا، میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ رضائیاں اوڑھ کر نہ چلیں، بلکہ شیطان جلدی سے بولے، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ مجھے مشورہ نہ دیں۔ آج رضائیاں اوڑھ کر چلنا ہوگا، سردی بہت ہے۔ اوور کوٹ پہن لو، میں نے کہا۔ یہ اوور کوٹ کمبخت ایسا ہے کہ اسے پہن کر اور زیادہ سردی لگتی ہے۔ یہ وہی اوور کوٹ تو نہیں جسے الٹوایا گیا تھا؟ ہاں وہی ہے، پہلے سے الٹوایا گیا تھا، پھر سیدھا کرایا گیا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ روشنی بہت مدھم ہے، کسی نے کہا۔ شیطان نے نوکر سے پوچھا، کیوں؟ یہ بلب کتنے ہارس پاور کا لائے ہو؟ اس غریب نے بلب کی ہارس پاور بتا دی۔ شیطان بولے، آج کل بجلی بہت کم آ رہی ہے۔ شیطان چلتے وقت اپنی اینک ڈھونڈنے لگے۔ کسی نے بتایا کہ ایک اینک تو ان کی ناک پر رکھی ہے۔ بولے، آج کل میرے پاس 3 اینکیں ہیں، ایک دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے، دوسری نزدیک کی چیزوں کے لیے، تیسری ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اگر جج صاحب کے کنبے میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ ذرا سی دیر میں ہم ٹھنڈی سڑک پر رضائیاں اوڑھے جا رہے تھے اور ہمارے پیچھے نوکر حقہ تھامے آ رہا تھا۔ سینما پہنچے، وہاں اتفاق سے میری نگاہ جج صاحب کی موٹر پر جا پڑی۔ میں نے اندر جاتے وقت اپنی رضائی تو مقصود گھوڑے کے اوپر پھینکی اور شیطان کی نظر بچا کر دور جا بیٹھا۔ پیچھے مڑ کر جو دیکھتا ہوں تو جج صاحب بیٹھے تھے۔ میں بالکل سیٹ میں دھنس گیا کہ کہیں نظر نہ آ جاؤں، مگر ذرا سی دیر میں ننھی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے پیچھے جانا پڑا اور ننھی کی سیٹ ملی۔ جج صاحب نے پہلے تو میرے نہ آنے کی شکایت کی۔ میں نے امتحان کا بہانہ بنایا، پھر پوچھا، تمہارے ساتھ وہ 2 خواتین کون تھیں؟ کون سی خواتین؟ ابھی یہ تمہارے ساتھ تھیں، وہ جو سامنے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے شیطان وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جو حقہ پی رہے تھے۔ ارے لا حول ولا قوت، یہ خواتین تو حقہ پی رہی ہیں، وہ چونک کر بولے۔ جی نہیں، یہ خواتین نہیں، کچھ اور ہی ہیں۔ میں کہہ جو رہا ہوں کہ خواتین ہیں، غضب خدا کا، مستورات کو حقہ پیتے میں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کنکھیوں سے رضیہ کو دیکھا جو کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان دنوں رضیہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی، میں کافی بیزار تھا اور شیطان مجھ سے بیزار تھے۔ بار بار وہ یہی کہتے، میاں اگر بس یا لڑکی ہاتھ سے نکل جائے تو ذرا فکر نہیں کرنا چاہیے، دوسری ابھی آتی ہوگی۔ ان دنوں جتنا میں اسے منانے کی کوشش کرتا اتنا وہ اور روٹھ جاتی۔ روٹنے کی وجہ تھی ایک لڑکی جو ٹینس میں میری پارٹنر تھی۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن سب اسے اینک کہا کرتے تھے۔ اس کے خد و خال میں سب سے نمایاں چیز اس کی اینک تھی، بڑی لمبی چوڑی اور وزنی اینک۔ اگر میں رضیہ کی جگہ ہوتا تو ہرگز بدگمان نہ ہوتا۔ ننھی نے ہمیں چند مرتبہ اکٹھے دیکھا اور رضیہ سے کہہ دیا۔ پھر ایک شام کو اینک نے کہا کہ میرے ڈیڈی شام کی ٹرین سے گزر رہے ہیں، مجھے اسٹیشن پر لے چلیے۔
اس کے پاس سائیکل نہیں تھی اور ٹرین میں بہت تھوڑا وقت تھا۔ میں اسے لے کر نکلا ہی تھا کہ رضیہ اور حکومت آپا مل گئی۔ ادھر اسٹیشن پر ہم ایک نہایت ہی کرخت قسم کے درویش بزرگ ملے جنہیں ہرگز ڈیڈی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرا اور شیطان کا امتحان نزدیک تھا، اس لیے ہم دونوں جج صاحب کے مکان سے ہاسٹلوں میں چلے آئے تھے۔ ان دنوں جج صاحب بڑی صورت سے کوٹھیاں بدل رہے تھے۔ شیطان جب کبھی ان سے ملتے یہی پوچھتے آج کل آپ کہاں رہتے ہیں۔ ان کی پہلی کوٹھی میں ہمارے رہتے ہوئے چوری ہوئی، جج کے ہاں چوری۔ صبح پتہ چلا کہ رات کو چوری ہوئی، لیکن سب چیزیں جوں کی توں موجود تھیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چرایا کیا گیا ہے۔ یہی معلوم ہوتا کہ چور محض تفریحاً آئے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میرے سارے کپ جو انگیٹھی پر اور الماریوں میں رکھے تھے غائب ہیں۔ خوب چمکیلے اور بڑے بڑے کپ تھے، شاید چور نے انہیں اصلی چاندی کے برتن سمجھا۔ وہ کوٹھی ویسے تھی ہی بھی سنسان سی جگہ میں۔ ایک مرتبہ سارا کنبہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا۔ میں اور شیطان سیکنڈ شو دیکھ کر کچھ دیر سے لوٹے۔ کوٹھی میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہم دیوار کود کر چھوٹے راستے سے اندر چلے آئے۔ اندھیرے میں آہٹ سنائی دی۔ دبے پاؤں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک صاحب تالا کھولنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ ہم انتظار کرتے رہے۔ جب تالا کھل گیا تو شیطان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے شکایت آمیز لہجے میں کہا، یار بڑے افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں کہیں نہ جانے دیا۔ اندر لے آئے، انہیں چائے پلائی، چاکلیٹ کھلائے، پھر کپوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے نہیں چرائے، اگر وہ چوری کرتے بھی تو کپ کبھی نہ چراتے۔ اسپورٹس مین معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے ہاتھ میں لا کر انہیں رخصت کیا۔ جج صاحب نے پھر کوٹھی بدلی۔ نئی کوٹھی میں بجلی کی فٹنگ بالکل غلط تھی۔ پنکھا چلاؤ تو قمقمے جلتے تھے، ٹیلی فون کرو تو پنکھا چلتا تھا، ریڈیو بے حد ٹھنڈا رہتا تھا، ادھر فریج میں موسیقی سنائی دیا کرتی تھی۔ اس مرتبہ جو کوٹھی بدلی تو پڑوس میں دن رات قوالیاں ہوتی، بینڈ بجتے، جلسے ہوتے۔ غرض یہ کہ اس طرح ہوتا رہا۔ اب جو نیا مکان ملا تو اس جگہ کے آس پاس بے شمار لڑکیاں رہتی تھیں۔ دوپہر کو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں سے واپس لوٹتی تو خوب رونق ہو جاتی۔ شیطان نے اس جگہ کا نام مینا بازار رکھا۔ پروگرام یہ تھا کہ امتحان ختم ہوتے ہی ہم ہاسٹل چھوڑ کر جج صاحب کے ہاں آ جائیں گے۔ جج صاحب بدستور ان خواتین کو دیکھ رہے تھے جو حقہ پی رہی تھیں۔ رضیہ نے دوپٹہ اس انداز سے رکھا تھا کہ مجھے صرف اس کی ناک کا ذرا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ ان تمام ناکوں کے ذرا سے حصوں سے حسین تھا جو میں نے آج تک دیکھے تھے۔ حکومت آپا مجھے بڑی بری طرح گھور رہی تھی۔ شیطان کا خیال تھا کہ حکومت آپا کو مجھ سے ایک حسرت آمیز نفرت تھی۔ میں ننھی کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ سنو ننھی، ایک شخص اندھیری رات میں شیر کا شکار کھیلتے ایک بہت ڈراؤنے اور تاریک جنگل میں گیا۔ شیر بولا، ہر رے۔ اچھا ایک اور کہانی سنو۔ دو چیتے کے شکاری اور ایک چیتا۔ ایک چیتے کا شکاری اور ایک چیتا، اور آخر میں فقط چیتا۔ ننھی باقاعدہ ڈر گئی۔ جب چلتے وقت جج صاحب نے وعدہ کیا وہ ہمارا اگلا میچ دیکھنے ضرور آئیں گے۔ ہمارے کلب کے کپتان گیدی صاحب تھے۔ ان کا اصلی نام زیدی مہدی یا کچھ اس قسم کا تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور بقول شیطان کے وہ سطح سمندر سے فقط 4.5 فیٹ بلند تھے۔ ان کے ساتھ ہر وقت ان کے 2 مشیر ہوتے جو اتفاق سے کافی دراز قد تھے۔ گیدی صاحب ان کے درمیان میں چلتے۔ شیطان نے ان تینوں کا نام 101 رکھا ہوا تھا ان کے قدوں کے مطابق۔ ٹیم کی انتخابی کمیٹی بھی تھی جو ایک ممبر پر مشتمل تھی، گیدی صاحب پر۔ بڈی بھی ہمارے کلب کا ممبر تھا۔ امریکہ میں اس نے بیس بال کھیلی تھی، چنانچہ کرکٹ بھی وہ بیس بال کی طرح کھیلتا تھا۔ ہمارے کلب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ہم لگاتار 3 میچ جیت کر فائنل کھیلنے والے تھے۔ سپہر کو ٹیم پریکٹس کے لیے آئی۔ گیدی صاحب میچ کے لیے بیٹنگ کی ترتیب دینے لگے۔ شروع میں وہ اور مقصود گھوڑا، 7ویں وکٹ پر بڈی، 8ویں پر میں اور 9ویں پر شیطان۔ حساب لگانے کے بعد جب شیطان کو معلوم ہوا وہ 11ویں کھلاڑی ہیں تو مچل گئے اور گیدی صاحب سے بولے، مجھے 11واں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 12واں کوئی نہیں ہوتا، جواب ملا۔ کپتان ہمیشہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے، اس کا نظریہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ شیطان بولے، ہر شخص کے 2 نظریے ہوتے ہیں، اس کا ذاتی نظریہ اور دوسرا نظریہ جو عموماً صحیح نکلتا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ شیطان نہ بولر تھے، نہ بیٹسمین، نہ وکٹ کیپر، مگر ان کا دعویٰ تھا کہ ایک اعلیٰ درجے کی ٹیم میں 5 بہترین بیٹسمین ہونے چاہیے، 4 بہترین بولر،
ایک اچھا وکٹ کیپر اور ایک روفی۔ ویسے تقریباً ہر میچ میں شیطان کا سکور 0 ہوتا۔ ہر روز جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو کلیاں کھل کر پھول بن جاتی ہیں، تتلیاں جاگ اٹھتی ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ ہر روز سورج ڈوبتے وقت آسمان گلابی ہو جاتا ہے، چاندنی رات میں ایک عجیب سا فسوں آسمان سے زمین تک چھا جاتا ہے۔ لیکن حکومت آپا کو ان باتوں کا علم تک نہ تھا۔ اب ہم جج صاحب کی کوٹھی میں پہنچے تو عجیب سہانا سما تھا۔ ڈھلتے ہوئے سورج کی آخری شعائیں ٹہنیوں اور پتوں پر رقصاں تھیں۔ باغیچے میں ایک فوارہ چل رہا تھا۔ گلاب کے سرخ پھولوں نے جیسے آگ سی لگا رکھی تھی، لیکن سب کچھ بیکار، کیونکہ نزدیک ہی حکومت آپا بیٹھی تھی۔ حکومت آپا خفا مجھ سے اس لیے ہوئی کہ جب وہ موٹی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو دبلا ہونے کا مناسب نسخہ نہیں بتایا۔ میں نے فاقہ کشی تجویز کی، مگر وہ بولی نہیں، کھانے کی کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے میں دبلی ہو جاؤں۔ بڑی مصیبتوں کے بعد میں نے ان کا لنچ چھڑایا۔ ایک روز جا کر دیکھتا ہوں تو وہ چائے پر پلاؤ کھا رہی تھی۔ میں نے ان کا لنچ پھر شروع کروا دیا۔ شیطان کا خیال تھا وہ صبح صبح شام کلیان گایا کرتی ہیں، اور باتیں کرتے وقت وہ کہتی کچھ ہیں، ان کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، دھیان کسی اور طرف، اور باتوں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکرائیں اور سورج غروب ہو گیا۔ کھانے کے بعد مجھے یوں ہی خیال آیا کہ شیطان اور حکومت آپا دیر سے غائب ہیں۔ تلاش کرنے پر دیکھتا ہوں کہ دونوں فوارے کے پاس بیٹھے ہیں اور رومان انگیز گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چھپ کر سننے لگا۔ شیطان بولے سچ مچ تم بہت پیاری معلوم ہو رہی ہو۔ حکومت آپا نے کہا سچ مچ میرے پاس اس وقت روپے نہیں ہے، ورنہ ضرور قرض دے دیتی۔ شیطان بولے یقیناً ان چند مہینوں میں تمہاری رنگت نکھر آئی ہے، جب تم جون میں آئی تو تمہاری جون بدلی ہوئی تھی۔ یقیناً میرے پاس روپے نہیں ہیں۔ روپے کون مانگتا ہے تم سے؟ بھلا ایسی رومان پرور فضا میں جہاں باغ کا ایک تنہا گوشہ ہو، چاندنی چھٹکی ہوئی ہو اور تم سامنے ہو، وہاں روپوں کا کیسے خیال آ سکتا ہے؟ وہاں تو ایک معصوم سی آرزو دل میں کروٹ لینے لگتی ہے۔ سچ مچ؟ حکومت آپا شرما گئی۔ ہاں سچ مچ۔ بھلا اس وقت آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ کلوروفارم کی، شیطان بولے۔ اور جانتی ہے حکومت انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ آئینہ۔ اور کئی انسان آئینے کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ آئینہ کچھ کہے وہ ایک نہیں سنتے، ان میں سے ایک تم ہو۔ اب حکومت آپا کچھ بگڑنے لگی۔ شیطان جلدی سے بولے نہیں یہ بات نہیں ہے، یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا۔ پھر رومانی باتیں ہونے لگی۔ حکومت آپا نے پوچھا رومانی ادب میں تمہاری محبوب کتاب کون سی ہے؟ ڈکشنری، شیطان نے جواب دیا۔ حکومت آپا شیطان کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی تمہاری ناک اتنی لمبی کیوں ہے؟ شیطان نے ایک آہ بھری اور بولے کیا بتاؤں ناک لمبی کیوں ہے، یہ فطرت کے راز ہی ہیں۔ تم بھی بتاؤ کہ تمہارا ماتھا باہر کو کیوں نکلا ہوا ہے، تمہارے کان مڑے ہوئے کیوں ہیں، تمہارے دانت خرگوش کے دانتوں کی طرح کیوں ہیں؟ حکومت تم ان ہستیوں میں سے ہو جن سے اگر وقت پوچھا جائے تو وہ گھڑی بنانے کا طریقہ بتا دیں۔ تم ان صحرا نوردوں کی طرح ہو جو آج یہاں ہیں اور کل بھی یہی ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے سب کہتے تھے اس لڑکی کا مستقبل نہایت شاندار ہے، اور اب سب کہتے ہیں اس لڑکی کا ماضی واقعی لاجواب ہوگا۔ اب تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، مجھے بھی شامل ہونا پڑا۔ واپسی پر میں نے رضیہ کی بے رخی کا ذکر کیا، روٹنے کی وجہ بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اسی لیے میں نے اینک سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ شیطان نے مشورہ دیا اگر میں تمہاری جگہ ہوں تو اینک کو ہر وقت سائیکل پر بٹھائے پھروں، اور رضیہ کے گھر کے سامنے سے ہر روز 2 مرتبہ گزرا کروں تاکہ وہ اچھی طرح دیکھ لے، اور یہ روٹنا وٹنا سب درست ہو جائے۔ میری مانو تو آج سے تم بھی رضیہ سے روٹ جاؤ، اور اینک کے ساتھ خوب چولھے کرو، پھر قدرت کا تماشا دیکھو۔ میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ رضیہ نے آسمانی دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے جس پر سنہری تارے ہیں، اور روپہلی پلو جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، اور ہاتھ میں رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ تو جناب آج کل خواب بھی ٹیکنیکلر دیکھ، سب سے اچھا خواب جانتے ہو کیا ہے؟ کیا؟ یہ کہ کوئی خواب نہ آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جب سے رضیہ روٹھی ہے میں تنہا سا رہتا ہوں، اور میں محبت میں خوش نصیب ہرگز نہیں رہا۔ وہ بولے محبت میں خوش نصیب صرف ایک قسم کے انسان رہتے ہیں، وہ ہیں کنوارے۔ اور میاں اگر تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہو یا تنہائی سے ڈرتے ہو تو ہرگز شادی مت کرنا۔ میں نے ایک رومان شروع کیا، لیکن انہوں نے بات کاٹی اور کہا
کہ محبت کی بہترین اور مختصر ترین کہانی میں تمہیں سناتا ہوں، سنو۔ لڑکا بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی بولی نہیں، اور اس کے بعد دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہمارا میچ شروع ہوا اور کچھ چھٹیاں تھیں، کچھ مینا بازار کا قرب، ویسے بھی چاروں طرف لاتعداد ریٹائرڈ بزرگ رہتے تھے، وہ سب آئے، ساتھ بے شمار لڑکیاں آئیں۔ ہمارے کپتان نے حسب معمول ٹاس ہارا اور ہم فیلڈنگ کرنے چلے۔ لڑکیوں کی تعداد کا اندازہ ہمیں میدان میں پہنچ کر ہوا، جدھر نظر جاتی تھی رنگ برنگے ملبوس دکھائی دیتے تھے۔ بوائے او بوائے، آج مجھے امریکہ یاد آ رہا ہے، بڈی بار بار کہتا۔ گیدی صاحب نے چمکتی ہوئی نئی گیند میرے ہاتھ میں دی، میں فیلڈ جمانے لگا۔ شیطان کا اصرار تھا ان کو شامیانے کی طرف بھیج دیا جائے، غالباً اس لیے کہ وہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تالیاں بجیں اور بیٹسمین شامیانے سے روانہ ہوئے۔ ایک صاحب بے حد موٹے تھے اور دوسرے بالکل ذرا سے تھے اور کم عمر بھی تھے۔ کسی نے بتایا یہ کسی یار جنگ بہادر کے لڑکے ہیں۔ شیطان چونک کر بولے، اچھا اتنا کم عمر اور ابھی سے ایک یار جنگ بہادر کا لڑکا، کمال ہے۔ اس موٹے تازے حضرت کا نام قلندر صاحب تھا، شاید قلندر بیگ ہوگا یا قلندر حسین۔ یہ نام ہمیں یوں معلوم ہوا کہ جب میری تیسری گیند ان کی تون سے چھو کر وکٹ کیپر کے برابر سے گزری تو یار جنگ بہادر کے صاحبزادے نے ادھر سے چلا کر کہا، قلندر صاحب وہیں ٹھہریے۔ دوسرے اوور میں ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹے صاحب کا نام چنو میاں تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ہٹ لگائی، ادھر سے قلندر صاحب چلائے، چنو میاں وہیں ٹھہریے۔ دیر تک یہی ہوتا رہا، وہ دونوں ایک دوسرے کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہتے رہے۔ ایک گیند بڈی کے سامنے سے گزری لیکن اس نے ہاتھ تک نہیں ہلایا۔ معلوم ہوا جناب لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ مفت کی باؤنڈری ہو گئی۔ قلندر صاحب نے ایک گیند ہوا میں اٹھا دی، شیطان اسے بخوبی کیچ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے گیند کی طرف دیکھا تک نہیں۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا سوائے بالر اور بیٹسمین کے ہر ایک رنگین لباسوں اور حسین چہروں کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب قلندر صاحب نے وکٹ کے سامنے ٹانگ اڑا دی اور میں نے چلا کر اپیل کی تو امپائر صاحب چونک پڑے، جیسے جاگ کر بولے این، پھر آہستہ سے کہنے لگے، بھائی معاف کرنا، میرا دھیان کسی اور طرف تھا۔ حالانکہ یہ امپائر اچھے خاصے قبر رسیدہ بزرگ تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا ہم ساری عمر بولنگ کرتے رہیں گے اور قلندر صاحب اور چنو میاں ساری عمر کھیلتے رہیں گے۔ دفتن قلندر صاحب نے ایک گیند آسمان میں چڑھا دی، گیند اونچی ہوتی گئی حتیٰ کہ نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ ہم سب آسمان کی طرف یوں تک رہے تھے جیسے عید کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آیا اور ہم سب کیچ کرنے کے لیے بھاگے۔ وکٹ کیپر اور مقصود گھوڑا اتنی زور سے ٹکرائے کہ دونوں عارضی طور پہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ پھر گیدی صاحب للکارے، سب ہٹ جاؤ، یہ کیچ میں کروں گا۔ گیدی صاحب دونوں ہاتھ یوں پھیلائے کھڑے تھے جیسے بڑے خشوع سے دعا مانگ رہے ہوں۔ گیند بلند فضاؤں سے اترنی شروع ہوئی اور گیدی صاحب نے ہاتھ اور بھی اونچے پھیلا دیے۔ گیند نیچے آئی لیکن ان کے ہاتھوں میں نہیں، شاید یہ گیند کی غلطی تھی۔ وہ سیدھی ان کے پیٹ پر لگی، ٹپ سے آواز آئی، گیند اچھلی، پھر ٹپ سے ہیڈ پر گری، پھر اچھلی، گری اور آہستہ سے ان کی گردن پر ڈھلکتی ہوئی زمین کی طرف چل دی۔ پھر یکلخت وکٹ کیپر صاحب جو آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑے تھے چونکے اور گرتی ہوئی گیند کو دبوچ لیا۔ ادھر گیدی صاحب دھڑام سے گرے اور کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ قلندر صاحب آؤٹ ہو گئے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو شیطان نے ان سے کہا، قبلہ اب آپ کے بغیر یہ میدان خالی خالی سا معلوم ہوگا۔ واقعی قلندر صاحب نہایت موٹے تھے۔ اب جو نئے صاحب آئے تو انہوں نے شیطان کو دیکھا اور فوراً پلٹ گئے، حالانکہ شیطان نے اب تک کوئی اشتیاق ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں وہی بیزار اختر ہوں۔ شیطان نے بغور دیکھا اور کہا، ممکن ہے آپ وہی بیزار ہوں لیکن اختر وہ ہرگز نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ وہ بولے، میں سچ مچ وہی ہوں، فقط ذرا بدل گیا ہوں، بیمار تھا اس لیے پہلے سے میرا قد چھوٹا ہو گیا۔ اب وہ دونوں ہیں کہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ آخر امپائر نے ٹوکا، تب بیزار اختر نے کھیلنا شروع کیا۔ میری پہلی گیند انہوں نے ہوا میں اٹھا دی، ایک فیلڈر کے پاس سے گزری، اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک اور فیلڈر کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا تک نہیں۔ جب میں نے ان کا نام پکارا تب چونک کر انہوں نے گیند اٹھائی اور ازراہ کرم میری طرف پھینک دی۔ اب یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ جس کھلاڑی کی طرف گیند جاتی
فوراً اس کا نام لے کر اسے مطلع کیا جاتا۔ چنو میاں نے گھوم کر لیگ کی طرف ہٹ لگائی۔ آگے مقصود گھوڑا دنیا و مافیا سے غافل مراقبے میں کھڑا تھا۔ دھم سے گیند اس کے پیٹ میں لگی۔ اس نے نعرہ لگا کر وہیں دبوچ لی۔ چنو میاں آؤٹ ہو گئے اور انہیں جاتے دیکھ کر سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ شیطان دور سے بھاگے آئے اور میرے کان میں بولے، وہ جو 2 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ چنو میاں کی رشتہ دار معلوم ہوتی ہیں۔ لنچ پر معلوم ہوا شیطان درست کہتے تھے۔ چنو میاں ان دونوں لڑکیوں کو لے کر آئے۔ تعارف ہوا۔ ایک بوڑھے پروفیسر اپنی لڑکیوں سمیت آئے ہوئے تھے۔ ایک ہم جماعت بھی مل گئی۔ رضیہ منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں سے 100-150 لڑکیاں اور بھی آ جائیں تاکہ آج اس کے سامنے خوب چغلیں کی جائیں۔ شیطان شکایت کر رہے تھے، یہ ہجوم کافی بدمذاق معلوم ہوتا ہے، کسی نے ہمارا آٹوگراف نہیں لیا۔ لنچ کے بعد مجھے اور شیطان کو باؤنڈری پر بھیج دیا گیا۔ وہاں ہم باتیں کرنے لگے، اس لیے گیدی صاحب نے ناراض ہو کے ہمیں واپس بلا لیا۔ بیٹسمین کے بالکل قریب کھڑے ہو کر فیلڈ کرنے کو کہا۔ ایسی جگہ بہت سنجیدگی سے فیلڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم بہت گھبرائے، یہی دعا مانگ رہے تھے کہیں کوئی کیچ نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے پھر باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کچھ کہا، شیطان بولے ملاؤ ہاتھ اس بات پر۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور شوں سے ایک چیز آئی اور شپ سے شیطان کی ہتھیلی سے چپک گئی۔ لا حول ولا قوت، یہ تو گیند تھی۔ شیطان نے ایک نہایت لاجواب کیچ کیا تھا۔ اب ہم کھیل کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ 5 وکٹوں پر سکور 198 تھا اور بیزار اختر صاحب 82 ناٹ آؤٹ تھے۔ ارے یہ تو سینچری پر تلا ہوا ہے۔ چائے کے بعد گیدی صاحب نے نئی گیند لی۔ مجھے بلایا گیا۔ میں نے بڑی تیز گیندیں پھینکی لیکن ان بیزار صاحب پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ نئی گیند پر وہ اور بھی محتاط ہو گئے۔ ادھر وہ قبر رسیدہ امپائر صاحب جو دن بھر کھڑے رہ کر تنگ آ چکے تھے، اپنے پرانے قصے سنا رہے تھے۔ جب میں چھوٹا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو یہ بات یوں تھی۔ شیطان بولے، اچھا تو کیا آپ سچ مچ کبھی چھوٹے بھی تھے؟ اور وہ ناراض ہو گئے۔ اسی خفگی میں انہوں نے میری اپیل پر نفی میں سر ہلا دیا۔ شام کو 7 وکٹوں پر سکور 240 تھا اور بیزار صاحب 99 ناٹ آؤٹ تھے۔ ہم زندگی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ ایک بڈی غریب تھا جو سب کو ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی باتوں پر کوئی ہنستا ہی نہ تھا۔ سب یہی کہتے، بھئی یہ تو میں نے پہلے سے سن رکھا ہے، حالانکہ بڈی کے لطیفے ہمیشہ نئے ہوا کرتے تھے۔ اور جب ہم بڈی کی موٹر میں واپس جا رہے تھے تو شیطان نے تنبیہ کی، بڑی ذرا آہستہ چلاؤ، تم موٹر ہمیشہ اس طرح چلاتے جیسے کسی حادثے کا ریہرسل کر رہے ہو۔ اگلی صبح جو اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں شیطان کی خوب تعریفیں تھیں۔ شیطان کے کیچ کا ذکر نصف کالم میں تھا۔ بیزار صاحب کی خوب برائیاں کی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا تو شیطان کہنے لگے، مجھے کیا پتا، اخبار کا رپورٹر وہاں موجود تھا، یہ اس کی بے لاگ رائے ہے۔ جج صاحب ملے، بولے، اور کچھ بھی ہو جائے لیکن اس لڑکے کی سینچری نہیں ہونی چاہیے، وہ نہایت بری طرح کھیلا ہے، اور اگر وہ ایک اور رن بنا گیا تو مجھے سخت افسوس ہوگا۔ کھیل شروع ہوا۔ بیزار صاحب ہر ایک گیند روک رہے تھے۔ ہجوم خاموش تھا، سب ان کی سینچری کے منتظر تھے۔ شیطان کو ہر اوور کے بعد باؤنڈری لائن سے پورا میدان عبور کر کے دوسری طرف باؤنڈری لائن پر جانا پڑتا تھا۔ ایک اوور میں انہیں دیر سے خیال آیا کہ انہیں اس وقت دوسری طرف ہونا چاہیے تھا، وہ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ وہ سرپٹ بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے گیند دیکھی جو ان کے قریب سے گزرنے والی تھی۔ انہوں نے یوں ہی رک کر پکڑ لی، کیچ ہو گیا۔ شیطان نے پھر ایک حیرت انگیز کیچ کیا تھا۔ سب نے یہی سمجھا شیطان جان بوجھ کر محض اس کیچ کے لیے اتنی دور سے بھاگے تھے۔ دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ سکور وہی تھا لیکن بیزار صاحب 99 ناٹ آؤٹ تھے اور ہم سب کے سینوں پر مونگ دل رہے تھے۔ یکایک ہجوم میں سے کسی نے چلا کر کہا، اس سے بولنگ کراؤ جس نے ابھی ابھی کیچ کیا۔ گیدی صاحب کو نہ جانے کیا سوجھی، شیطان کو بلا کر گیند ہاتھ میں دے دی۔ شیطان نے آج تک کبھی میچ میں بولنگ نہیں کی تھی۔ گیدی صاحب نے پوچھا، تم گیند تیز پھینکتے ہو یا آہستہ؟ شیطان بولے، مجھے کیا پتا، ابھی پھینک کر دیکھوں گا۔ انہوں نے کئی مرتبہ قدم گنے اور مختلف جگہوں پر نشان لگائے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ شیطان اور کرکٹ دونوں کے لیے معجزہ تھا اور بقول شیطان کرکٹ کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل۔ شیطان نے رومال سے گیند صاف کی، ادھر ادھر دیکھا اور عجب بے ڈھنگے طریقے سے بھاگنا شروع کیا۔ وکٹوں کے پاس آ کر ان کے قدم غلط ہو گئے اور نہایت ہی بیہودہ گیند انہوں نے پھینکی۔ بیزار صاحب نے آگے بڑھ کر بڑی حقارت سے بلہ گھمایا
اور ایک غدر مچ گیا۔ لوگ چلانے لگے، لوگ چنگھاڑنے لگے، لوگ پاگل ہو گئے، میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ بیزار صاحب کی سینچری پر نہیں بلکہ ان کے آؤٹ ہونے پر۔ شیطان کی اس بےہودہ سی گیند نے اس بےہودگی سے ان کے وکٹیں اڑائیں کہ وہ 99 پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہم نے باقی کھلاڑیوں کو فارغ کر دیا۔ ساری ٹیم 240 پر آؤٹ۔ شیطان کی خوب تعریفیں ہوئیں، شاباش دینے کے بہانے انہیں پیٹ کر رکھ دیا گیا۔ اب ہماری اننگز شروع ہوئی۔ میں اور اینک رضیہ کے قریب جا بیٹھے۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ مخالف ٹیم فیلڈ کرنے چلی اور شیطان کیمرہ لے کر لپکے ان کی تصویریں اتاریں۔ پھر گیدی اور مقصود گھوڑا بلے لے کر شامیانے سے نکلے۔ شیطان نے باقاعدہ پوز بنا کر ان کی کئی تصویریں اتاریں، لیکن ہم دیر تک شامیانے میں نہ بیٹھ سکے۔ ہمارے کھلاڑی یک کے بعد دیگرے آؤٹ ہوتے چلے گئے۔ مخالف بالرز نہایت خطرناک ثابت ہوئے یا ہمارے بیٹسمین شامیانے کی طرف دیکھتے رہے۔ جو کوئی کھیلنے جاتا وکٹوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ جاتا۔ جب 7ویں وکٹ پر بیڈی گیا تو سکور فقط 36 تھا۔ بیڈی کے منہ میں چیونگم تھا اور ہاتھوں میں بلہ، جسے اس نے بیس بال کے سٹائل پر پکڑ رکھا تھا۔ جاتے ہی اس نے ترچھے بلے سے ایک چوکا لگا دیا۔ اگلی گیند پر پھر چوکا، پھر چھکا، پھر چوکا۔ غزیے کے بالرز کے چھکے چھڑا دیے۔ تیز اور آہستہ ہر قسم کی بالنگ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا تھا۔ ادھر بالر چلتا، ادھر بڈی چلتا۔ جہاں گیند زمین پر پڑتی وہیں ہٹ لگتی، لیکن بڈی بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ اس کے آؤٹ ہوتے ہی بقیہ کھلاڑی بھی نکل گئے۔ ساری ٹیم 99 پر آؤٹ، اسی 99 پر جو بیزار اختر کا اکیلے کا سکور تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ آج ہم ضرور ہاریں گے۔ لنچ پر گیدی صاحب بہت بیزار تھے۔ میں اور اینک باہر گھاس پر بیٹھے چلغوزے کھا رہے تھے۔ وہ اپنی کسی سہیلی کا ذکر کر رہی تھی، اتنے میں شیطان آ گئے۔ آتے ہی پوچھا، کیا آپ اسی لڑکی کا ذکر تو نہیں کر رہی ہیں جو لباس بہت اچھا پہنتی ہے؟ ہاں۔ اور جسے لباس جچتا بھی ہے؟ ہاں۔ اور وہ گاتی بھی خوب ہے؟ ہاں۔ اور جو بلا کی حسین بھی ہے؟ ہاں۔ کیا آپ اس سے ملے؟ نہیں، ابھی تک تو دیکھی تک نہیں، لیکن ایسی لڑکی سے کون نہ ملنا چاہے گا؟ کیا آپ کبھی اسے تعارف کرا دیں گی؟ شیطان اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں کون تھی۔ ہم دونوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باتیں شروع ہی ہوئی تھی کہ دفتن ہمیں ایک ایسی ہستی نظر آئی کہ شیطان کے دیوتا کوچ کر گئے۔ یہ مس ریچ تھی۔ ان پر شیطان چند ماہ پہلے بری طرح عاشق تھے۔ عاشق کیا تھے، بالکل دیوانے بنے ہوئے تھے۔ ادھر مس موصوفہ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی عاشق ہوتا اچھا لگے۔ یہ نام ان کو خوب زیب دیتا تھا۔ وہ بے حد طویل و عریض تھیں۔ ان کی والدہ شیطان کو کبھی تو بہت پسند کرتی تھی اور کبھی بہت ناپسند۔ ویسے وہ بھی اسی سانچے کی بنی ہوئی تھی، بس ذرا پرانا ماڈل تھی۔ وہ میک اپ خوب کرتی تھیں اور بعض اوقات تو وہ اپنی بیٹی سے قدرے حسین معلوم ہوتی تھیں۔ شیطان کا خوب مذاق اڑتا۔ ریچھوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، 100 نعمتیں کھا کھا کے پلا ریچھ کا بچہ، تو ہی ناداں چند ریچھوں پر قناعت کر گیا۔ مانا کہ تیرے ریچھ کے قابل نہیں ہوں میں، تو اپنا ریچھ دیکھ، میرا انتظار دیکھ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شیطان باز نہ آئے اور اس وقت تک عاشق رہے جب تک ان کا موڈ عاشقانہ رہا، پھر وہ خود بخود راہ راست پر آ گئے۔ مس ریچھ سے تعارف نہایت پرلطف رہا۔ ہوا یوں کہ میں اور شیطان چھٹیوں سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جنکشن پر گاڑی بدلی، دوسری ٹرین چلنے والی تھی۔ ہم بھاگا دوڑی میں سامان رکھوا رہے تھے کہ ہجوم میں ایک سفید ریش ضعیف شخص دکھائی دیا جو ایک بچے کی انگلی پکڑے جا رہا تھا۔ شیطان کو ایسے موقعوں پر فوراً ترس آ جاتا ہے، اپنی جیبیں ٹٹول کر بولے، میرے پاس فقط نوٹ ہیں، تمہارے پاس کچھ ٹوٹا ہوا ہو تو بیچارے فقیر کو دے دو۔ جلدی تھی، گھبراہٹ میں کچھ ملتا ہی نہ تھا۔ بڑی مشکل سے 2 آنے ملے۔ جلدی سے اس فقیر کو دیے اور قلیوں کے پیچھے بھاگے۔ ڈبے میں کافی جگہ تھی۔ گاڑی چلنے سے ذرا دیر پہلے کسی کا بہت سا سامان آ گیا۔ اس کے بعد ایک سالم کنبہ، اور بعد میں وہی فقیر اس بچے کے ساتھ آیا اور بیٹھ گیا۔ سارا کنبہ اسے ابا جان کہہ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، ہم بڑے شرمندہ ہوئے۔ وہ بزرگ جو ہمیں اس وقت فقیر معلوم ہوئے تھے، نہایت معزز قسم کے مالدار حضرت نکلے۔ کچھ تو ان کا لباس ضرورت سے زیادہ تھا، کچھ ہم ضرورت سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور کچھ شیطان کو ضرورت سے زیادہ ترس آ گیا۔ انہوں نے ہمارے 2 آنے واپس کیے اور بڑے مزے کی باتیں ہوئیں۔ اسی کنبے میں مس ریچھ بھی تھی۔ بس شیطان نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً عاشق ہو گیا۔
واپسی پر بڈی کو بتایا گیا۔ وہ بولا شاید یہ 5ویں لڑکی ہے جس پر تم اس سال عاشق ہوئے ہو۔ شیطان نے فوراً تصدیق کی، نہیں 4تھی ہے، ایک لڑکی پر میں 2 دفعہ عاشق ہوا تھا۔ شیطان نے فوراً تصدیق کی، نہیں 4تھی ہے، ایک لڑکی پر میں 2 مرتبہ عاشق ہوا تھا۔ وہ تو شیطان کی خوش قسمتی سے مس ریچ نے ہمیں دیکھا نہیں، ورنہ سیدھی ہماری طرف آتی۔ ہم فیلڈ کرنے جا رہے تھے تو ننھی آئی، کہنے لگی آپ اس طرح گیند کیوں نہیں پھینکتے؟ پوچھا کس طرح؟ بولی اسی طرح جیسے اس روز پھینکی تھی۔ پوچھا کس روز؟ بولی میں بھول گئی، ٹھہریے بھی پوچھ کر بتاتی ہوں، اور سیدھی رضیہ کے پاس گئی۔ اچھا تو یہ سلطانہ رضیہ صاحبہ ہمیں ہدایت دے رہی تھی۔ ننھی نے مجھے ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا، میں نے سر ہلا کر کہا اچھا۔ گیدی صاحب غلطی پر غلطی کر رہے تھے، انہوں نے شیطان سے خواہ مخواہ بولنگ کروائی، شیطان کی خوب پٹائی ہوئی۔ پھر گیدی صاحب کو جو جوش آیا انہوں نے خود بولنگ شروع کی اور وہ معمولی گیندیں پھینکی جن کے متعلق ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ گگلی ہیں، لیکن تھی وہ بالکل سیدھی گیندیں۔ اسکور خوب بڑھتا جا رہا تھا۔ شیطان بار بار مجھ سے شرط لگاتے، 10 روپے کی شرط رہی، چنو میاں 50 سے اوپر اسکور کریں گے۔ میں انکار کرتا تھا، وہ فوراً کہتے اچھا تو پھر لگاتے ہو 10 روپے کہ چنو میاں 50 سے نیچے اسکور کریں گے۔ میں برابر انکار کرتا رہا، تب میں بالکل کنگال تھا۔ چائے پر ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور اسکور 150 تھا۔ ننھی نے پھر ایک کاغذ کا پرزہ لا کر دیا، پھر میں نے سر ہلا کر کہا اچھا۔ وہ پھر آئی، بولی آپا کہہ رہی ہیں آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ میں نے کہا بھی مانتا ہوں۔ میں نے گیدی صاحب کو بڑی مشکل سے منایا، نئے سرے سے لیگ پر 6 کھلاڑیوں کی فیلڈ جمائی۔ دن بھر کے کھیل سے وکٹ کافی خراب ہو چکی تھی۔ پہلی گیند ایسی تیز بریک ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، خود بخود اس طرح کے بریک ہو رہے تھے۔ گیدی صاحب نے چونک کر کہا یہ اتنے تیز بریک تم نے کب سے شروع کی؟ میں نے کہا آج سے، بلکہ ابھی سے۔ ایک ہٹ کو بڈی صاحب نے یوں دبوچ لیا جیسے کوئی اڑتے ہوئے بٹیر کو دبوچ لے۔ یہ بیزار صاحب آؤٹ ہوئے تھے۔ جب بیزار صاحب شامیانی کی طرف جا رہے تھے تو ان کے آؤٹ ہونے پر سب خوش تھے سوائے بیزار صاحب کے۔ اگلی گیند کو کھلاڑی نے گلانس کیا اور بڈی نے زمین پر لیٹ کر گیند پکڑ لی۔ اب تو شور مچ گیا، 2 گیندوں پر 2 کھلاڑی آؤٹ۔ آوازیں آ رہی تھی کہ ہیٹ ٹرک کرو، ہیٹ ٹرک کرو۔ لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ ہیٹ ٹرک کا خیال ہی ایسا کہ ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا وچا کچھ نہیں، دور سے بھاگا آیا اور لیگ سٹمپ پر گیند پھینک دی۔ بالکل معمولی سی گیند تھی، چنانچہ کھلاڑی نے گھوم کر ہٹ لگائی۔ گیدی صاحب نے اچھل کر ہوا میں کیچ کرنے کی کوشش کی، ان کا ہاتھ پہنچا بھی، گیند ہاتھ سے چھوٹی بھی، لیکن کچھ نہ بنا، فقط گیند کا رخ بدل گیا۔ وکٹ کیپر نے بایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا لیکن کیچ پھر بھی نہ ہوا، مگر اس کے گلو سے ٹکرا کر گیند پھر اچھلی اور رخ بدل گیا۔ اتنے میں بڑی بجلی کی طرح تڑپا اور گرتی گیند آنن فانن دبوچ لی۔ ہیٹ ٹرک ہو گیا، سچ مچ کا ہیٹ ٹرک۔ گیدی صاحب نے اپنا چھوٹا سا ہیٹ میرے سر پر رکھ دیا، میں نے وہی ہیٹ بڈی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر اگلے اوور میں بڈی نے لیگ کی طرف ایک اور بہت اچھا کیچ کیا۔ ایک کیچ مقصود گھوڑے نے کافی دور لانگ لیگ پر کیا۔ 158 پر ساری ٹیم آؤٹ، 6 وکٹیں میری تھیں، محض لیگ پر بولنگ کی بدولت۔ اور یہ مشورہ رضیہ کا تھا۔ ہماری ٹیم اب چست ہو گئی تھی، سب کے چہروں پر امید جھلک رہی تھی۔ اینک نے دوڑ کر میرا استقبال کیا۔ شیطان دوڑے دوڑے آئے، میرے کان میں سرگوشی کی، اگر تم مجھے کسی طرح ریچھ سے محفوظ رکھ سکو تو کل کے اخبار میں تمہاری تعریفیں ہی تعریفیں ہوں گی۔ پوچھا کیوں کر؟ بولے رپورٹر میرا دوست ہے، سب کچھ میرے کمرے میں بیٹھ کر لکھتا ہے۔ میں نے سیدھا حکومت آپا کے پاس چھوڑا، جہاں ریچھ تو کیا جن بھوت بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔ اب ہمیں جیتنے کے لیے پورے 300 رنز درکار تھیں، برابر ہونے کے لیے 299 اور ہارنے کے لیے 298 یا اس سے کم۔ شام ہو چکی تھی اور فقط 30-35 منٹ باقی تھے۔ روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ گیدی صاحب اور ان کے لمبے لمبے مشیروں نے کچھ کانفرنس کی اور یہ فیصلہ سنایا اگر شروع کے اچھے کھلاڑی اس وقت گئے تو کہیں آؤٹ نہ ہو جائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اناڑیوں میں سے 2 کو بھیج دیا جائے، اگر وہ آؤٹ بھی ہو گئے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ وہ وقت پورا کر دیں۔ بڈی کو اور مجھے چنا گیا، ہمیں بے شمار ہدایتیں دی گئیں، ہم دونوں میں سے آج تک کوئی اننگز کے شروع میں نہیں گیا تھا۔ بڈی کی خاص طور پہ منتیں کی گئیں کہ بس گیند روک لینا، ہٹ وغیرہ بھی مت لگانا۔ جب ہم دونوں بلے لے کر میدان میں گئے تو چاروں طرف تالیاں بج رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی بہت مشہور کھلاڑی ہوں اور ابھی کچھ کا کچھ کر کے رکھ دوں گا۔ کھیل شروع ہوا، چمکتی ہوئی نئی گیند بجلی کی طرح آتی اور جھلک دکھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی، میں دیکھتا رہ جاتا۔ ادھر بڈی بھی حیران کھڑا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟
وہ بھی گیند نہ چھو سکا۔ تیسرے اوور میں گیند اور بلے کی ملاقات ہوئی، گیند بالر کے ہاتھ سے نکلی، آف پر تھی۔ ارادہ کیا کہ کٹ کراؤں، ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ گیند کا رخ بدل گیا۔ سوچا کہ ڈرائیو کروں، رخ پھر بدل گیا۔ میں ہک کی تیاری کر رہا تھا کہ پھر ایک دم روکنے میں مصلحت سمجھی اور گلاس خواہ ہو گیا۔ گیند نہایت تیز تھی، اس لیے باؤنڈری ہو گئی۔ اب کچھ ہمت بندھی، جہاں گیند زمین سے چھوتی اچھل کر وہیں سے روکتا۔ میں بالکل کرکٹ کتاب کی نقل کرتا تھا، سیدھے بلے سے جب گیند کو آئینہ دکھاتا تو نعرے لگتے، اسٹائلش، بہت اچھے۔ بڈی کو گیند روکنا مصیبت ہو گئی۔ ہر گیند پر وہ ہٹ لگانے کے لیے بلہ اٹھاتا، لیکن پھر کچھ سوچ کر صرف روکنے پر اکتفا کرتا، مگر ایسے عجیب طریقے سے روکتا جیسے بلے سے گیند کو زمین پر ٹھونک رہا ہو۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں نئی گیند کی چمک دمک سب اتار کے رکھ دی۔ خدا خدا کر کے وقت ختم ہوا۔ جب ہم تالیوں کے شور میں واپس لوٹے تو میں 11 ناٹ آؤٹ تھا اور بڈی 15 ناٹ آؤٹ۔ رات کو میں نے شیطان سے تصویروں کے متعلق پوچھا کہ فلم کب دھلواؤ گے؟ بولے کون سی فلم؟ کہا آج جو تصویریں اتاری ہیں وہ فلم۔ بولے کیمرہ تو خالی تھا، آج کل فلمیں ملتی کہاں ہیں؟ پوچھا تو پھر تصویریں اتارنے میں کیا مسخرہ پن تھا؟ بولے ویسے ہی ذرا لطف رہتا ہے، ہاتھ میں کیمرہ ہو تو انسان ذرا اسمارٹ معلوم ہوتا ہے۔ اگلے روز اخبارات میں خوب تعریفیں تھیں۔ لطف یہ کہ بالنگ کا اتنا ذکر نہیں تھا جتنا کہ بیٹنگ کا، یہ سب شیطان کی کرامات تھیں۔ اگلی صبح جج صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ بس گیندیں روکتے رہنا، باہر جاتی ہوئی گیند کو ہرگز مت چھوؤ اور زبردستی ہٹ کا بھی مت لگاؤ، اسکور خود بخود ہوتا رہے گا۔ کھیل شروع ہوا، ہم گیندیں روک رہے تھے، جو گیند سیدھی آتی سے روک لیتے، جو باہر جاتی سے چھوڑ دیتے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چلا کہ رنز خود بخود ہو رہی ہیں۔ ہم دونوں نے اسکور 100 تک پہنچا دیا۔ بڈی آہستہ آہستہ اپنی اصلیت پر آ رہا تھا، پھر شپ سے کسی نے اس کا کیچ کر لیا اور 42 رنز کر کے وہ آؤٹ ہو گیا۔ گیدی صاحب آئے لیکن بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک معمولی سی گیند پر وہ آؤٹ ہو گئے۔ آؤٹ ہوتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ بہت اچھی گیند تھی، گگلی تھی، اور بالر کی تعریفیں کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مقصود گھوڑا آیا، اس نے ذرا کھیل جما دیا۔ مجھے اب گیند فٹ بال جتنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم لنچ کے لیے گئے تو سورج بھی لنچ کے لیے چلا گیا اور بادلوں میں جا چھپا۔ لنچ کے بعد ایک ہی اوور میں ہمارے 2 کھلاڑی نکل گئے۔ 200 پر نئی گیند آئی، مجھے ایک مرتبہ پھر قیامت کا سامنا تھا۔ میں آہستہ آہستہ تھکتا جا رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ بیٹنگ بہت مشکل چیز ہے۔ آج تک کبھی اتنی دیر وکٹوں پر ٹھہرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میری ٹانگیں شل ہو چکی تھی، کمر بری طرح دکھ رہی تھی۔ میرا سکور 70 ناٹ آؤٹ تھا، میں نے آج تک کبھی اتنا سکور نہیں کیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ سینچری کرو، لیکن میرا بھاگنے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ چائے پر ہمارا سکور 250 تھا۔ شیطان اور اینک کی سہیلی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لیفٹ ہینڈر زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ کھیلتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس پر شیطان نے سرگوشی کی، میں آج بائیں ہاتھ سے کھیلوں گا۔ اگرچہ میں نے بالنگ دانے ہاتھ سے کی ہے، پھر بھی یہ تو کرکٹ ہے ہی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ پھر مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگے، اس لڑکی نے مجھ میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، تم دیکھنا آج میں کیسا کھیلتا ہوں۔ اور ہاں، آج رضیہ دن بھر اداس رہی ہے، روٹنا پھوٹنا سب ختم ہو چکا ہے۔ جب بلائے بے شک چلے جانا، اور مہرباں ہو کے مجھے بلا لو، جس وقت والا برتاؤ کرنا۔ چائے کے بعد پہلی گیند پر ایک وکٹ نکل گئی۔ اب ایک گیند پر تالی بجتی تھی، سکور کرو یا نہ کرو، ہٹ لگاؤ یا نہ لگاؤ، چاہے گیند روکتے رہو یا صاف چھوڑ دو، شور ضرور مچتا تھا۔ یکلخت ہجوم خاموش ہو گیا، چاروں طرف نا امیدی چھا گئی۔ اب آخری کھلاڑی آ رہا تھا۔ شیطان اپنی اینک سنبھالتے، بلہ گھماتے ایک عجیب شان سے تشریف لا رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے لیفٹ ہینڈر کا سٹائل بنایا۔ میں نے بڑی منتیں کی کہ آج کے دن دانے ہاتھ ہی سے کھیلو، یہ بائیں ہاتھ کا شوق پھر کبھی پورا کر لینا۔ بولے ہرگز نہیں، تم دیکھنا تو صحیح، اگر زندگی نے وفا کی تو سکور پورا کر کے دکھاؤں گا۔ جب میں جیتنے کی ہٹ لگاؤں گا تو اینک کی سہیلی کا چہرہ فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ شیطان کے محبوب سٹروک 2 ہیں، لیگ بائی اور آف بائی۔ کبھی گیند پیڈوں سے بچ کر بلے میں بھی لگ جاتی ہے، اور جب بلے سے نکل جائے تو لازمی طور پر وکٹوں میں جاتی ہے۔ آؤٹ ہونے کے بعد شیطان ہمیشہ بلے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں جیسے اس میں کہیں سوراخ تھا جس میں سے گیند نکل گئی۔ پہلی گیند شیطان کی ٹھوڑی کے نیچے سے نکل گئی، دوسری گھٹنوں میں سے، تیسری ناک کو چھوتی ہوئی، چوتھی کمر میں لگی۔ لیکن شیطان لیفٹ ہینڈر کا سٹائل بنائے کھڑے رہے۔ پہلے اوور کے بعد شیطان مجھ سے ملنے آئے۔ ہجوم نے سمجھا کہ کھیل کے سلسلے میں مشورہ لینے آئے ہوں گے، خوب تالیاں بجیں۔ شیطان نے کان میں کہا، وہ دیکھو شامیانے کے اس کونے میں اینک کی سہیلی بیٹھی ہے۔ میں نے بتائی تو کوئی اور ہے۔ ساتھ ہی انہیں اینک کے شیشے صاف کرنے کو کہا۔
انہوں نے شیشے صاف کیے اور بولے تو وہ ہجوم میں کہیں ہوگی، کاش کہ اس وقت ایک دوربین ہوتی، اور یہ جو پوائنٹ پر کھلاڑی کھڑا ہے اس کی مجھے آؤٹ کرائیں گے۔ اگلے اوور کے بعد پھر مجھے ملے، بولے جانتے ہو یہ کہ وکٹ کیپر انک کی سہیلی کا کوئی عزیز ہے، بیچارے نے آج ایک بھی کیچ نہیں کیا، جی چاہتے سے کیچ کرا دوں۔ میں نے پھر ان کی منتیں کی اور بمشکل باز آئے۔ شیطان اتنی بری طرح کھیل رہے تھے کہ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ شیطان اس وقت کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے بلکہ گتکا، کبڈی، ہائی جمپ اور بہت سی چیزیں ملا کر تماشے کر رہے تھے۔ مخالف بالر بولا یہ بیٹنگ کیسی ہو رہی ہے اور یہ بولنگ کیسی ہو رہی ہے، شیطان نے جواب دیا۔ اب وہ وکٹوں کے چاروں طرف کھیل رہے تھے اور 22 سکور ہو رہی تھی۔ سکور 280 ہو گیا۔ میں 95 ناٹ آؤٹ تھا اور شیطان نے 10-22 سکور کی تھی۔ میں اس قدر تھک چکا تھا کہ مجھے نہ کسی سکور کا چاؤ تھا نہ کسی میچ کا، بس یہی جی چاہتا تھا کہ پیڈ وغیرہ اتار کر یہیں گھاس پر لیٹ جاؤں۔ ایک گیند پر بائی لگا کر شیطان نے مجھے بلایا۔ میں چلا، اتنے میں گیند واپس آ گئی۔ وہ چلائے واپس جاؤ، میں بری طرح بھاگا۔ گیند بہت تیز تھی اس لیے دوسری طرف نکل گئی۔ انہوں نے پھر بلایا، میں پھر گیا، گیند واپس آ گئی، پھر واپس بھاگا۔ ہم دونوں خوب بھاگے دوڑے لیکن سکور کچھ نہ ہوا۔ اگلی گیند پر شیطان نے پھر یہی حرکت کی، اس دفعہ تو میں رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچا۔ شیطان اور وکٹ کیپر خوب مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ شیطان نے اسے کھانے پر مدعو کیا۔ آخری اوور آیا، میں نے دل کڑا کر کے ایک چوکا لگا دیا۔ اب میں 99 ناٹ آؤٹ تھا۔ اگلی گیند کو گلانس کیا اور شیطان کو بلایا، وہ نہیں آئے۔ چوتھی گیند پر پھر بلایا، وہ پھر وہیں کھڑے رہے۔ وقت ختم ہو گیا، سکور 285 تھا اور میں وہی 99 ناٹ آؤٹ۔ شیطان کہنے لگے میاں یہ 99 کا پھیر بہت برا ہوتا ہے اور یہ ہنسا ہمارے لیے بہت منحوس ہے، کہیں کل تمہارے ساتھ ان کا بالر وہی سلوک نہ کرے جو میں نے بیزار صاحب کے ساتھ کیا تھا جب وہ 99 ناٹ آؤٹ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ آخری اوور میں کیا حرکت کی تھی، میرے بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ بولے اس لیے کہ اب اس خاکسار کی 2 آرزو ہیں، پہلی تو یہ کہ تمہاری سنچری ہرگز نہ ہو، ورنہ تم ہم اناڑیوں کے زمرے سے نکل کر اپنے آپ کو بیٹسمین سمجھنے لگو گے۔ دوسری یہ کہ جیتنے کی ہٹ میں لگانا چاہتا ہوں، میں نے انک کی سہیلی سے وعدہ کیا ہے۔ میں شیطان کے ہاسٹل گیا، وہاں وہ وکٹ کیپر صاحب موجود تھے۔ کئی مرتبہ 99 ناٹ آؤٹ کا ذکر آیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے ہر دیوار پر جلی الفاظ میں 99 ناٹ آؤٹ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے ہاسٹل پہنچا تو بہت سے لڑکے ملے، سب نے یہی بار بار دہرایا۔ رات کو ٹائم پیس کی ٹک ٹک میں مجھے 99 ناٹ آؤٹ 99 ناٹ آؤٹ سنائی دیا۔ رات بھر میرے کانوں میں کوئی چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ 99 ناٹ آؤٹ 99 ناٹ آؤٹ۔ اگلے روز بہت زیادہ ہجوم تھا کیونکہ میچ بے حد دلچسپ ہو گیا تھا۔ مینا بازار سالم کا سالم وہاں موجود تھا۔ تالیاں اور نعروں کے شور میں جب ہم بلے لے کر نکلے تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شیطان کی باری تھی۔ مخالف کپتان نے اپنے ایک فاسٹ بالر کو بلایا۔ اس کی پہلی گیند شیطان اور وکٹ کیپر دونوں کے اوپر سے گزر گئی۔ 22 کی 4 رنز ہو گئیں۔ اگلی گیند پر پھر یہی ہوا، 4 رنز اور ہو گئیں۔ انہوں نے فالتو فیلڈ لے لی، بقیہ گیندیں بھی شیطان اور وکٹ کیپر کے اوپر سے گزریں لیکن مزید سکور نہ ہوا۔ دوسری طرف سے انہوں نے ایک نیا بالر لگایا جس کو میں اب تک نہیں کھیلا تھا، وہ اوور یوں ہی گزر گیا۔ اگلے اوور میں شیطان نے قلہ بازی سکھائی اور ایک نہایت اعلیٰ درجے کا کٹ لگایا۔ سکور 297 ہو گیا اور وہیں اٹک کر رہ گیا۔ چند اوور پھر ویسے ہی خوش گزر گئے۔ ہجوم کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا، ہر گیند کے ساتھ وہ شور و غل مچتا کہ خدا کی پناہ۔ ایک گیند پر شیطان نے گتکے کا ہاتھ دکھایا اور گیند لیگ کی طرف نکل گئی۔ ہم نے دوڑ کر 2 رنز بنا لی، سکور 299 ہو گیا، یعنی ہم نے سکور برابر کر دیا۔ اب ہمیں جیتنے کے لیے صرف 1 رن کی ضرورت تھی اور مجھے سنچری کرنے کے لیے بھی 1 ہی رن کی ضرورت تھی۔ اوور کی 3 گیندیں بھی باقی تھیں۔ ہر گیند پر شیطان نے بے تحاشا بلہ گھمایا لیکن کچھ نہ ہوا۔ ادھر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں عمر بھر سنچری نہیں کر سکتا، صدیاں گزر جائیں گی سنچری نہیں ہوتی۔ اور یہ 99 ناٹ آؤٹ ایک تہمت ہے جو مجھ پر لگی ہوئی ہے، یہ ایک توق ہے جو میرے گلے میں لٹک رہا ہے، یہ ایک سینگ ہے جو میرے سر میں اگا ہوا ہے، اور میں اس کمبخت 99 ناٹ آؤٹ سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ اب میری باری آئی۔ وہی نیا بالر گیند پھینک رہا تھا، گز گز بھر کی بریک کراتا تھا۔ پہلی گیند روکی، دوسری، تیسری اور چوتھی، میں کسی پر سکور نہ کر سکا۔ اب آخری گیند تھی۔ ادھر گیند آئی، ادھر میں نے آنکھیں بند کر کے بلہ گھمایا۔ خدا جانے گیند بلے سے لگی، پیڈوں سے لگی، جوتوں سے لگی،
لگی بھی یا نہیں، بس گیند نکل گئی۔ ان کے 2 کھلاڑی پیچھے بھاگے، ادھر میں بھاگا، دوسری طرف پہنچا تو شیطان وہیں کھڑے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیلڈر گیند کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے شیطان کو اس طرف آنے کو کہا، وہ وہیں کھڑے رہے۔ میں نے ان کو بازو سے پکڑ کر ہلایا لیکن وہ نہیں ہلے۔ آخر میں ان کو زبردستی گھسیٹتا ہوا اپنی وکٹ تک لایا اور وہاں پٹخ کر تابڑ توڑ واپس بھاگا، بس رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچا۔ پھر غدر مچ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین کی جگہ آسمان نے لے لی اور آسمان کی جگہ زمین آ گئی۔ بڑی بھاگا آیا اور مجھے کندھے پر اٹھا کر شامیانے کی طرف دوڑا۔ بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا، بوائے او بوائے، میں چیمپئن ہوں، میں نے ایک کپ جیتا ہے، میں اب کرکٹ کا کھلاڑی ہوں۔ شامیانے میں پہنچ کر پتہ چلا ہم جیت بھی گئے تھے اور 1 رن سکور بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ امر بحث طلب تھا کہ اسے میں نے سکور کیا تھا یا یہ محض بائے تھی۔ ایک امپائر کچھ کہتا، دوسرا کچھ، کوئی کہتا کہ میں نے سینچری کی ہے، کوئی کہتا کہ محض 99 ناٹ آؤٹ ہوں۔ ادھر شیطان اس وکٹ کیپر اور اینک کی سہیلی کے ساتھ ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ میں نے شیطان کے ہاسٹل کا رخ کیا، راستے میں وہی رپورٹر مل گیا۔ کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے آپ سینچری نہ کر سکے، میں نے اخبار میں آپ کے 99 ناٹ آؤٹ کی بڑی تعریف کی ہے۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ روفی صاحب نے۔ ابھی چھپا تو نہیں۔ میں نے اسے ساتھ لیا، راستے میں بڈی کو پکڑا۔ شیطان کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑے سے پلنگ پر کچھ حضرات رضائیاں اوڑھے کھانا کھا رہے ہیں، کچھ اور رضائیاں منگائی گئیں اور ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیا۔ میں بار بار شیطان سے اس آخری رن کے متعلق کہہ رہا تھا، میرا اصرار تھا کہ اسے میں نے سکور کیا۔ شیطان بولے، یار عجیب سپورٹس مین ہو تم بھی، صرف 1 رن کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ اچھا تمہاری سینچری لکھوا دیں گے، بس چلو بھائی لکھ دو ان کی سینچری۔ رپورٹر نے ہمارے سامنے بیٹھ کر سب کچھ درست کیا۔ بڈی کی سفارش پر میری تھوڑی سی تعریف بھی شامل کی گئی۔ اب سیکنڈ شو کا پروگرام بنا۔ شیطان نے وہ اوور کوٹ اتار دیا جس کو پہن کر سردی زیادہ لگتی تھی، جو پہلے الٹوایا گیا تھا پھر سیدھا کرایا گیا۔ سب نے رضائیاں اوڑھ لیں۔ چند حضرات ایک ایک رضائی میں 2 ہو گئے۔ نوکر حقہ لے کر ساتھ ہو لیا۔ ذرا سی دیر میں ہم رنگ برنگی رضائیاں اوڑھے اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈی سڑک پر جا رہے تھے۔ تقسیم انعامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ بڑی بار بار کہتا تھا، بوائے او بوائے، آج میں اپنے آپ کو ہیرو محسوس کر رہا ہوں، میں چیمپئن ہوں، میں نے کرکٹ کا ایک کپ جیتا ہے، یاہو۔ اور جب شہر کے بہترین سینما میں رضائیاں اوڑھے پکچر دیکھ رہے تھے اور حقے کے کش لگا رہے تھے تو ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہ ہمیں چیمپئن سمجھ رہے تھے نہ ہیرو، بلکہ ایسی خواتین سمجھ رہے تھے جو حقہ پی رہی ہیں۔